وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعات محفل اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا موضوع وہ مجاہد آزادی ہے جن کو لوگ مولانا محمد علی جوہر کے نام سے جانتے ہیں، جن کے بارے میں یہ شعر کہنا بالکل صحیح ہے کہ چلا گیا وہ مگر اپنا نشان چھوڑ گیا، کہ چلا گیا وہ مگر اپنا نشان چھوڑ گیا، جہاں والوں کے لیے ایک داستان چھوڑ گیا. سامعات محفل، حضرت مولانا محمد علی جوہر 10 ستمبر 1878 عیسوی کو رامپور یوپی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد صاحب کا نام عبدالعلی تھا اور آپ کی والدہ کا نام بھی اما تھا. اور آپ جب 2 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو 1884 عیسوی کو رامپور کے مدرسہ میں داخلہ حاصل کیا. پھر 1890 عیسوی کو علی گڑھ کے اسکول میں 7ویں کلاس کا داخلہ حاصل کیا. پھر 1898 عیسوی کو اول پوزیشن کے ساتھ بی اے کی ڈگری حاصل کی. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بی ایڈ کا سفر کیا. سامعات محفل، حضرت مولانا محمد علی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بے مثال مجاہد آزادی تھے. ہندوستان کی آزادی کی طرف ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس غلام ملک میں ایک دن بھی رہنا پسند نہیں کرتے تھے. اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ گول میز کانفرنس لندن میں سب کے سامنے کہا کہ آج جس مقصد سے میں یہاں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ملک ہندوستان اسی حالت میں واپس جاؤں گا جبکہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو. میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا. اگر تم مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دے سکتے تو پھر یہی اور اسی جگہ قبر کے لیے جگہ دینی پڑے گی. سچ بات تو یہ ہے کہ مولانا موصوف کی بات اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. وہ جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پرورش اور تربیت ان کی نیک اور بہادر والدہ بھی اما نے کیا تھا. اور یہ بھی اما وہی بہادر خاتون ہے جنہوں نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبہ کہا تھا، جس کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ بولی اما محمد علی کی، کہ بولی اما محمد علی کی، جان بیٹا خلافت میں دے دو. حضرت مولانا محمد علی جوہر نے اس ملک کے لیے بہت سے کارنامے اور خدمتیں انجام دی ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا. بہرحال وہ مرد مجاہد اپنی جوانمردی کے کمالات دکھلاتے ہوئے 23 جنوری 1930 عیسوی کو جمعہ کے دن اللہ کے حضور پہنچ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ کو قبلہ اول بیت المقدس میں دفن کیا گیا. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. اس شاخ کی زردی زردی کو